قبر کے 3 سوالوں کا جواب بھی اسی کے اندر ہے، اسی دعا کے اندر۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ دیکھیے قبر کا 3 سوال ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ 3 سوال جو ہے مردے سے کیا جاتا ہے، جب لوگ دفن کر کے سب لوگ وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں تو جتنے لوگ مٹی دینے کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں اس قبر سے 40 قدم کی دوری ہوتی ہے۔ جتنے لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں سب لوگ وہاں سے نکل کر کے 40 قدم کی دوری پر جب وہ لوگ ہو جاتے ہیں، قبر سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر مردے کے اندر جو ہے روح ڈال کر کے دوبارہ جو ہے اسے جو ہے گویا کہ روح ڈال کر کے جگایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے۔ تو جب اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے تو جوتا یا چپل کی چلنے کی آواز جو ہے مردہ قبر میں سنتا ہے، سنائی پڑتا ہے کہ لوگ چل رہے ہیں، چلنے کی آواز آتی ہے مردے کو، کانوں تک کے پہنچتی ہے۔ تو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر وہ شخص نمازی ہے، جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے قبر میں سورج غروب ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، عصر کا وقت ختم ہونے کو قریب ہوتا ہے، اور وہ فوراً جو ہے اس کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے کہ جا ہم تو عصر کی نماز پڑھے نہیں، سورج ڈوب رہا ہے، مغرب کا وقت اب ہونے والا ہے، ہماری عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو وہی بولے گا یا وہی بولے گی جو دنیا کے اندر نماز کا پابند ہو۔ جو نماز کا پابند نہیں ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتی ہے، تو ان کی زبان پر یہ نہیں آئے گا کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے، میری نماز چھوٹ رہی ہے۔ بہرحال یہاں پر بتانا مقصد صرف میرا یہ ہے، یہاں پر تو صرف اتنی سی بات بتانی ہے کہ مردے کو جب جگایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، تو پھر جو ہے اس سے 3 سوال کیا جاتا ہے۔ 3 سوال کا جواب اس نے دے دیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے لیے وہاں سے لے کر کے حشر کے میدان تک اور پھر انشاءاللہ پل صراط تک سارے منازل جو ہے، سارے مراحل جو ہے، ساری منزلیں جو ہے ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ 3 سوال میں پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من ربک، اور اس دعا میں دیکھیے رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں، رضیت باللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں راضی ہوں، اس لیے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور اللہ کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، خدا مانتا ہوں، خالق مانتا ہوں، مالک مانتا ہوں۔ اوروں کے رب جو ہے کوئی اور ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور ہم اس بات پر ہم راضی ہیں، خوش ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے قبر کے اندر من دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہے اسلام۔ تو یہاں پر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اپنے دین سے میں راضی ہوں بحیثیت اسلام کی، یعنی اسلام جو مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہوں۔ گویا کہ اپنی زبان سے اسی قبر کے 3 سوالوں کو اپنی زبان سے روزانہ صبح میں اور شام میں دہرا رہا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو دین ہمارا اسلام ہے۔ وبالاسلام دینا، تو اس میں اسلام کا تذکرہ ہے۔ تیسرا سوال قبر کے اندر یہ ہوتا ہے من نبیک، یا حدیث کے الفاظ کچھ اور بھی ہے، من ھذا الرجل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ، یہ کون ہے؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ جہاں وہ دفن ہے وہاں سے لے کر کے اور مدینہ منورہ تک بیچ میں جو ہے کافی فاصلہ ہے، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک
اور اس کے قبر کے اندر جو ہے فاصلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بالکل قریب کر دیتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف اشارہ کر کر کے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو من نبیو کا یمن حاضر رجل، تمہارے نبی کون ہے یا یہ کون ہے؟ جو بھی سوال ہو، بہرحال اس نے اگر کہہ دیا کہ یہ میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ اس نے تینوں سوال کا جواب اس نے صحیح دے دیا۔ تو یہ دعا کے اندر جو ہے وہ تینوں چیزیں ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من نبیوں کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس سے جو ہے یہ دعا پڑھنے سے جو ہے اس بات کا بھی خیال رکھ لیا جائے اور سوچ لیا جائے، نیت کر لی جائے کہ اللہ کل مرنے کے بعد جو ہے ہم سے قبر میں 3 سوال ہوگا، 3 سوال ہوگا، تینوں سوال کا جواب جو ہے اسی دعا کے اندر ہے، رضیت باللہ ربا، تمہارا رب کون ہے؟ تو رب اللہ ہے، اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو اسلام ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لہٰذا اس نیت سے بھی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے اور خوب یاد سے جو ہے اس دعا کو پڑھے، تاکہ کل قیامت کے دن نہیں بلکہ مرتے وقت جب دفن آدمی ہوگا تو اس وقت جو ہے ہماری زبان سے یہی الفاظ نکلے، بلکہ آدمی کبھی کبھی دعاؤں میں یہ دعا بھی مانگ لیا کرے کہ اللہ جس طریقے سے میں یہ دعا صبح و شام پڑھتی ہوں، اے اللہ میں اس دعا کو صبح و شام میں پڑھ رہا ہوں، مرنے کے بعد جب مجھے دفن کیا جائے گا تو منکر نکیر 2 فرشتے آئیں گے سوال کرنے کے لیے، تو 3 سوال جو کریں گے، اے اللہ یہی جواب مجھے دینے کی توفیق عطا فرما۔ فرشتہ مجھ سے پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے تو میں آپ کا نام لے لوں، فرشتہ مجھ سے پوچھے کہ تمہارا دین کیا ہے تو میں اسلام کہہ دوں، میری زبان پر اسلام آ جائے، اور جب من نبیوں کا سوال ہو یعنی تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان پر آ جائے۔ تو یہ قبر کے 3 سوالوں کا ایک طرح سے جواب بھی اسی دعا کے اندر ہے، اور دوسرا فائدہ ہم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنی اس امت کو جنت میں گھر دلوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کو ہاتھ پکڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عمل جو ہے اتنا مختصر ہے، اتنا سہل ہے، اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی آدمی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، کر سکتی ہے، لیکن وقت کے اوپر جو ہے عام طور پر دعائیں وغیرہ جو یاد نہیں رہتی ہے، یاد نہیں آتی ہے، اس کی وجہ بتائی جاتی ہے جب آدمی گناہ زیادہ کرتا ہے، گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، تو جو مسنون دعائیں جبکہ دعا وغیرہ یاد بھی ہے لیکن وقت کے اوپر دعا یاد نہیں آتی ہے اور آدمی پڑھنا بھول جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دعا یاد نہیں ہے، دعا تو یاد ہے لیکن وقت کے اوپر دعا پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب آدمی گناہوں کی کثرت کرتا ہے یعنی زیادہ گناہ کرتا ہے تو مسنون دعا جو اپنے اپنے وقت پر پڑھنے کی ہے، خاص دعائیں اپنے اپنے خاص اوقات میں پڑھنے کی ہیں، اس وقت وہ دعا یاد نہیں آتی ہے اور آدمی پڑھ نہیں پاتا ہے، آدمی غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ ایک سوال جو ہے اسی میں ایک یہ بھی ہو جاتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی مسلمان صرف اس دعا کو صبح و شام ڈیلی پڑھ لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں داخل کرواؤں گا، تو ہم اس دعا کو تو روزانہ پڑھتے ہی ہیں، صبح شام روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اب دوسرا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے تو روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب اس دعا پر اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام مل ہی رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہے، تو پھر روزہ نماز کرنے کی کیا ضرورت؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو فرائض ہے
تو اول اس کو ادا کرنا ضروری ہے. جو فرض ہے اس کو اول جو ہے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی جو ہے نوافل عبادت سے اس کو فائدہ پہنچے گا. اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی دوسری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں. تو اس حدیث کی طرف اس حدیث سے جو ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نماز آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر دوسری عبادت قبول فرماتے ہیں. نماز نہ پڑھنے والے کی عبادت اللہ چاہیں گے تو اللہ قبول فرمائیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو قبول نہیں فرمائیں گے. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جس کا اہتمام جو ہے آدمی کو کرنا چاہیے. جو فرائض ہیں پہلے اس کو کرے، جو واجبات ہیں آدمی اس کو کرے. اسی طریقے سے سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، پھر ان سبوں کا نمبر آتا ہے. تو بہرحال ایک نہیں بلکہ بہت ساری دعا وغیرہ ایسی ہے جس کے پڑھنے سے جو ہے بے شمار نیکیاں ملتی ہے، اور بلکہ بعض جو ہے دعا وغیرہ سے متعلق جو ہے اس پر جنت کا وعدہ ہے، جنت ملنے کا وعدہ ہے. تو دعا پڑھنے کا بھی اہتمام کرے، اور اسی طریقے سے جو فرائض ہے اول جو ہے اس کی بھی پابندی آدمی کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جو خاص دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اپنے اپنے اوقات میں اپنے وقتوں میں پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے.